السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مغالبۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاۃ علیہ ومکر ومسو لدی، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور محشر میں بعض افراد کو خصوصی درجہ دیتے ہوئے خدا کی طرف سے جو ندا دی جائے گی، جو منادی دینے والے ہوں گے وہ اس نام سے آواز دیں گے کہ این رجبیون، کہاں ہیں اہل رجب؟ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ماہ عظمتوں والا مہینہ ماہ رجب اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مہینے سے استفادہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ان کے لیے خاص خطابت جو خدا کی بارگاہ کی طرف سے ہوگی وہ این رجبیون، کہاں ہیں وہ رجبی، کہاں ہیں وہ رجب کی قدردانی کرنے والے، رجب کی اہمیت جاننے والے، عملی طریقے سے۔ جو آنے والا مہینہ ہے یا تو کل شروع ہوگا چاند کے بعد، یا پرسوں، جو احتمال قوی پرسوں شروع ہوگا۔ یہ مہینہ کرامت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ جس نے بھی اس کی قدر کی اس نے یقیناً اس مہینے سے فائدہ اٹھایا۔ اس مہینے کی مبارک ترین راتیں وہ راتیں جس کے اندر خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کو نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے، کافی اہمیت والی راتیں ہیں وہ، کہ خدا کے اگر نزدیک ہونا ہے تو یہ مہینے اپرچونٹی ہیں انسان کے لیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تک نزدیک ہوتا ہے، اس کے ایام کے ذریعے سے۔ مناسبتیں بہت ہیں اس رجب میں۔ پہلی کو امام باقر کی ولادت ہے، 3 کو شہادت امام علی نقی کی، 5 کو پھر ولادت امام علی نقی کی، 10 کو امام محمد تقی، 11 13 امام علی،
اور اس کے آخری والے عشرے میں کافی مناسبت ہیں۔ یہ مہینہ البتہ ان مناسبتوں کو اس کے وقت کے اوپر بیان کیا جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک مشترک فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ اس ایام کا فائدہ اٹھانا، خدا سے نزدیک ہونا، وہ روزے کے ذریعے سے نزدیک ہونا۔ بہت سارے خدائی وعدے اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کے لیے۔ رجب اس نہر کا نام ہے بہشت الہی میں، جس نہر سے وہی لوگ استفادہ کریں گے جو ماہ رجب میں انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ قدر جانا اس مہینے کی۔ متواتر روایتیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے وارد ہیں کہ اماموں نے اس مہینے کی طرف لوگوں کو ترغیب دلوایا۔ جب لوگ جا کر ملاقات کیا کرتے تھے تو امام پوچھتے تھے کہ کیا تم روزے سے ہو؟ بعض کہتے تھے کہ نہیں ابن رسول اللہ، ہم روزے سے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کاش تم روزہ رکھ لیتے، کم سے کم ایک روزہ اس مہینے میں۔ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے سے 1 سال تک انسان کے اوپر ہونے والے غضب الہی اور عذاب الہی سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ البتہ دنیا کا نہیں، آخرت کا سال۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنی لمبی فضیلت۔ برزخ میں بالخصوص یہ تمام نیک اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، صرف ایک مہینے سے ربط کی بات نہیں ہے، جو اعمال جو ہم متواتر انجام دیتے رہتے ہیں یہ سب برزخ میں کام آنے والے ہیں۔ اور برزخ بڑی حساس جگہ ہے، فشار قبر کی جگہ ہے، ایک برزخی عذاب۔ یہ جتنے اعمال ہوں گے وہاں پر کام آئیں گے۔ استغفار کرنا اس کا ایک مشترک وظیفہ یہ ماہ رجب ہے۔ جتنا چاہے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ نمازیں وارد ہیں، نمازیں جو انسان کو خدا سے رابطہ مضبوط کر دیتی ہے، کہ انسان جتنا زیادہ استغفار کرے گا اتنا وہ گناہوں سے دور ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ اس کی نگاہ میں شدید کراہت بن جائے گی، نفرت ہونے لگے گی۔ انسان کے نیچر میں یہ نفرت از گناہ جزو زندگی ہو جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، برے اعمال سے نفرت کرتے ہیں، دھوکے بازی سے نفرت کرتے ہیں، خیانت سے نفرت کرتے ہیں۔ نیچر بن جائے گا نفرت، کس سے؟ گناہوں سے نفرت۔ نیکی سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ استغفار کا نتیجہ ہے۔ یہ استغفار کافی خدائی نعمتوں کو نازل کرتا ہے۔ آپ سورہ نوح میں اٹھا کر اگر آپ دیکھیں گے، حضرت نوح اس چیز کو بیان فرماتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، کہ خدا اپنی رحمتیں تم پر برسائے گا، بارش نازل کرے گا، نعمتوں کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ ایک کافی تفصیل ایک ساری آیت میں حضرت نوح نے سارے فائدے استغفار کے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ جتنا ہو سکے درود پڑھنا،
یہ اعمال مشترک ماہ رجب میں سے سب سے بڑی رات اس ماہ رجب کی، ماہ رجب کا پہلا شب جمعہ، یعنی اگلا آنے والا شب جمعہ وہ ماہ رجب کا پہلا شب جمعہ ہوگا، اسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الرغائب، رغائب رغبت سے بنا، امید سے بنا، آرزو سے بنا، آرزوؤں کی رات، رغبتوں کی رات، زیادہ بخشش اور عطا کی رات۔ یہ کافی مہم ترین راتوں میں سے ماہ رجب کے پہلا شب جمعہ جو آئے گا، اس کے اندر اعمال بھی ہیں۔ 12 رکعت نماز ہے اور پڑھنے کا طریقہ یہ 2 رکعت کی طرح، جس کے اندر سورہ حمد کے بعد 3 بار اخلاص ہے اور دوسرے سورے ہیں، پھر اس کے بعد ذکر ہے نمازوں کے بعد۔ یہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں کا وقت ہے، البتہ کافی ایک پر اثر دنیا و آخرت میں مدد کرنے والی نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ یہ آرزوؤں کی رات، یہ نعمت الہی، رجب کے اعمال، اس کے روزے، ماہ شعبان کے روزے، اس کی دعائیں ابو حمزہ صومالی اور دیگر دعائیں، یہ ساری کی ساری 60 دن جو پہلی رجب سے لے کر آخر شعبان تک جو واقع ہوتی ہے، یہ ہم کو پریپیئر کرنے والے ایام ہیں۔ کس کے لیے؟ ماہ مبارک رمضان کے لیے، جسے کہا جائے کہ پری رمضان ایک کورس دیکھتا ہے، انسان اپنے آپ کو اصلاحی حالت میں لے کر آتا ہے، اپنے آپ کو اس نقطے پر لا کر ٹھہراتا ہے جہاں سے رمضان کا استقبال اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ آمادگی نیکی کے لیے خود نیکی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اتنا عظیم مہینہ اللہ نے اس کو دیا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے یہ رجب حرام مہینوں میں سے، محترم مہینوں میں سے، جس کے اندر جنگ و قتال حرام قرار دیا گیا ہے۔ ماہ رجب، ماہ رمضان، ماہ ذی الحجہ، ماہ محرم، یہ وہ حرام مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، جس میں جنگ و قتال کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مہینہ خدا کی طرف سے، قرآن خود ارشاد فرماتا ہے، قتال فیہ، جس کے اندر جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہ فرصت گزر جائے گی، تیزی کے ساتھ گزر جائے گی۔ ہم لوگ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اس مہینے کے اندر، ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ سارے مہینے، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، جتنا مشغول ہو جاتا ہے انسان عبادتوں میں، پریکٹیکل عبادتیں، کہ یہ مہینہ گزر جاتا ہے، معلوم تک نہیں ہوتا اس سے۔ بعض دعائیں تاکید کر دی گئی ہیں کہ اس مہینے کے ہر دن پڑھا جائے، جیسا کہ ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، یوم نرجوہ لکل خیر و یوم سقطہ عند کل شر، یوم یؤتی الکثیر بالقلیل۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر کم انویسٹمنٹ پر
زیادہ نفع مل جاتا ہے ہمیں. یوم یؤتی الکثیر بالقلیل، ہمارے کم اعمال پر بھی اللہ کثیر نعمتیں دیتا ہے، کثیر نعمتیں عطا کرتا ہے، جس میں ایک رحمتوں کا دہانہ اللہ کھول دیتا ہے، رحمت کو برساتا ہے اللہ. یہ نہیں کہ صرف اور صرف معمولی سی پھیار آسمان سے برس گیا پانی کا تھوڑا تھوڑا سا، ایسا نہیں ہے. موصلے دار بارش جسے کہا جائے، جس میں رحمت اتنی وسیع نازل ہوتی ہے. یوم یؤتی الکثیر بالقلیل، سب سے بڑی چیز ہے یہاں پر. ہم اپنے اعمال تو کم دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ اس کے عوض زیادہ دے دیتا ہے. یوم یؤتی من سأل، خدا اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے اللہ سے، خدا سے مانگتا ہے، خدایا مجھے یہ دے، مجھے سعادت دے، رزق کو گشادہ کر، عزت والی زندگی عطا کر. خدا عطا کرتا ہے. اور اس کو بھی دیتا ہے من لا یسألہ، من لم یسألہ ومن لم یعرف، جو اسے سوال بھی نہیں کرتا، حتیٰ خدا کو نہیں پہچانتا، وہ خدا اسے بھی دیتا ہے. یہ گہرا مفہوم رکھتی ہے، یہ اسی کو خدائی کہتے ہیں. خدائی وہ عہدہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جلد ریونج لے لیں. خدا اس کو نہیں کہا جاتا. خدا دیر سے ناراض ہوتا ہے اور جلدی راضی ہو جاتا ہے. جیسا آپ دعائے کمیل میں آخری فرائض میں اس کو پڑھتے ہیں آپ، یا سریع الرضا، جلد راضی ہونے والا. اس کے نزدیک ملا کے رزق خالق و مخلوق ہے، ملاک ہوتا ہے رزق کا. اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نان مسلم ہے، اس کو اولویت دیا جائے، اس کو بعد میں حصہ دیا جائے، ایسا نہیں. اس کے نزدیک ملا کے رزق خالق اور مخلوق کے بنا پر. اسی لیے روایتوں میں کہ اپنے شیئرز میں، اپنے حصے میں اللہ کو رکھو، کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، اور بہت جلد اللہ رسیدگی کرتا ہے، سنتا ہے ان باتوں کو. جیسا کہ سورہ نحل میں خداوند متعال ایک نبی کو جلدی نجات دیتا ہے. حضرت یونس جو قوم سے غضب ہو کر چلے گئے تھے، بدعا نہیں کی تھی، غضب ہو کر چلے گئے تھے. ماجرا الہی وہاں پر ہوا کشتی کے اندر. حضرت یونس کو اہل کشتی نے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا، اور مچھلی جو کافی بڑی تھی اس نے ایک نوالے کے اندر حضرت یونس کو نگل لیا. اس ظلمات کے اندر، اس تاریکی کے اندر، اس وحشت کے مقام میں حضرت نوح خدا سے رشتہ جوڑتے ہیں، جسے یہ آیت سب کی زبان پر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے تیرے، لا الہ الا انت، سوائے تیرے کوئی نہیں ہے. سبحانک، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے منزہ ہے. انی کنت من الظالمین، اصل ظلم تو میں نے کیا ہے، غلطی تو میں نے کیا ہے. جب انسان
اس زبان و اخلاص کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آیت میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ اس کوڈ کے ذریعے سے، یہ رمز توبے کے ذریعے سے، توبے کے اس حروف کے ذریعے سے کہ خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جب تم میرے پاس آ گئے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بغیر کوئی معنی کے، بغیر کوئی دوسرے قوانین کے، ہم نے اسے استجاب کر لیا، اس دعا کو سن لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور صرف سنا نہیں، فوراً ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اس مشکل سے نجات دی، اس حزن سے نجات دی، اس تاریکی سے نجات دی، اس ظلمت سے نجات دی۔ اور خدا یہیں پر ختم نہیں کہ اس آیت کو خدا دوسروں کے لیے بھی یہی پیغام دے رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات دیتے ہیں، بشرطی کہ اس طریقے سے ہم تک آئیں۔ بلیم نہ کرو دوسروں پر کہ فلاں کی وجہ سے میں ہلاک ہوا، فلاں کی وجہ سے میری بربادی ہوئی، فلاں کی وجہ سے میں نے اپنا سارا سرمایہ کھو دیا، ظلمت نفسی، خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ خدا نے وعدہ کیا، اور سنت الہی کسی کے حق میں تبدیل نہیں ہوتی، سنت الہی ایک ہی ہوتی ہے، جو انبیاء پر تھی وہی قوموں پر بھی ہے۔ خدا انبیاء کے ساتھ قوموں کو بھی نجات دیا ہے، کیونکہ یہ خدا کے دستورات میں سے خدا جلد راضی ہوتا ہے۔ بعض ایام اس رضائیت الہی کو تیزی کے ساتھ نزدیک کرتے ہیں، وہ ہے ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان۔ انسان ایک نئی قوت حاصل کرتا ہے خدا سے، انسان خدا کی قدرت سے بہرہ مند ہوتا ہے، اپنی نہیں خدائی قدرت سے۔ خود خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے عبدی آتینی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یہ کلیہ دستورات الہی میں سے ہے۔ اللہ اس بندے کے اندر اپنے اوصاف کو تجلی دیتا ہے، اس اوصاف کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے بعض اوصاف بندوں کے اندر پائے جاتے ہیں، رزاقیت میں، عفو درگزر میں، معافی میں، دوسروں کو بخشنے میں، خدائی جلوے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بندہ خدا سے مستقیماً نیرو حاصل کرتا ہے۔ اسلام کے خصائص میں سے ہے یہ تعلیمات کہاں سے ملی ہیں؟ وہی در جس سے اللہ نے سارے بندوں کو رجوع کرنے کے لیے کہا الذی افترض اللہ طاعتہ علی الخلائق الاجمعین، اللہ نے دیا ہے، اس دروازے کو دیا ہے، اس چابی کو دیا ہے جس کے ذریعے سے ساری رحمتوں کو حاصل کیا جاتا تھا۔ وہ اہل البیت نبوہ کا گھر ہے، یعنی خدا ہر ایک کو دیتا ہے۔ یوم یؤتی الکثیر بالقلیل، یوم یؤتی من سألہ، یوم یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرف، اسے بھی عطا کر رہا ہے خدا جو اسے پہچانتا تک نہیں جانتا خدا کیا ہے۔ ملحد، کافر
اور وہ جو اصلاً خدا کو پہچاننا نہیں چاہتے، اللہ کا نام نہیں جانتے، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے۔ یوم یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرف اعطنی بمسألۃ ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ۔ طریقہ کار یہاں پر اللہ نے بتایا کہ کیا مانگنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے عقل کے ذریعے سے مانگتے ہیں کہ خدا مجھے یہ دے، مجھے فلاں چیز دے، مجھے فلاں چیز دے، لیکن اللہ امام معصوم اس دعاؤں کے ذریعے سے فرماتے ہیں اعطنی بمسألۃ ایاک، خدایا اپنی مصلحت کے ماتحت مجھے ان چیزوں کو دے جمیع خیر الدنیا، جو دنیا کے سارے خیر ہیں وہ مجھے دے، و جمیع خیر الآخرہ، اور آخرت کے سارے خیر۔ بہترین دعا ہے، جس طریقے سے قرآن کے سورہ بقرہ کی جو آیت 199 یا 200 کی ہے، جو معمولاً ہماری زبانوں پر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میں ہمیں عطا کر، کیا عطا کر؟ حسنات، نیکیاں عطا کر، اچھائیاں عطا کر۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے لیے خیر ہے یا یہ میرے لیے شر ہے، مجھے نہیں معلوم۔ عسیٰ ان یکون شیئا خیر لکم فہو کرہ لکم۔ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہوتی ہیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں خیر ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے فہو کرہ لکم، یہ تمہارے لیے شر ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فہو شر لکم، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں شر ہے، فہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یعنی ہمارا ذہن اتنا آمادہ نہیں ہے کہ ہم کیلکولیٹ کریں کہ کون سی چیز ہمارے لیے خیر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے شر ہے۔ اس لیے خدا نے طریقہ بتا دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جو بھی خیر ہے دنیا کے اندر میرے لیے، ہمارے لیے وہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اسی طریقے سے آخرت میں جو بھی ہمارے لیے خیر ہے وہ عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے ہمیں نجات دے۔ آتنی بمسألۃ ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ۔ امام معصوم قرآن سے ہٹ کر نہیں بولتے، یہ لوگ جو بھی ہمیں بتائیں گے جو قرآن کا ہی ہوگا۔ جمیع خیر الدنیا، دنیا میں جتنا بھی خیر خدا اس میں سے مجھے عطا کر، بہترین دعا ہے۔ ایسے بہت ساری دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ سے بھی ایک ربط سورہ قصص میں ہے، بہت پیاری اور بہت جامع اور خوبصورت ترین دعائیہ جملہ ہے یہ۔ جب موسیٰ فسقى لهما، جب وہ حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں پانی کے لیے آئی تھیں، جب پانی انہیں دلوا دیا اور ایک چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے درخت کے نیچے حضرت موسیٰ، قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ پیارے ترین دعاؤں میں سے یہ، یعنی ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اللہ سے، ہم صرف یہ کہیں گے ربی انی لما انزلت الی، خدا جو بھی خیر تیرے پاس سے مجھ تک پہنچ جائے اس فقیر تک وہ بہتر ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی پہنچ جائے میں اس کا مستحق ہوں، جیسے بھی پہنچ جائیں۔ اللہ نے ایک دنیا دے دیا حضرت موسیٰ کو، زیرو بیلنس تھا اکاؤنٹ حضرت موسیٰ کا، ہاتھ میں کپڑے نہیں تھے، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا۔ کئی دن سے مصر سے حضرت شعیب کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے حضرت موسیٰ نے کتنی مشکلات اٹھائے، پتیوں کو کھاتے تھے، جو تالاب وغیرہ کے جو پانی ہوتے تھے پتہ نہیں کیسا ہوتا تھا، وہ ہٹا کر وہ پانی کو پی کر گزارتے تھے۔ اتنے زیادہ حضرت موسیٰ اس عالم پر آ گئے کہ ایک
پیسہ نہیں تھا کہ کچھ خرید کر کھا سکے، اور دعا فرماتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کب؟ نیکی کرنے کے بعد. جب بھی آپ نیکی کریں کسی کے بھی حق میں، اس کے دعا کریں، قبول ہوتی ہے. ربی انی، نیکی کیا، پانی پلایا، راستہ کھولا، عورتوں کو ان کی جو ڈیلے ہو رہا تھا پانی لے کے جانے کے لیے اس کے لیے راستہ بنایا. اس کے بعد آ کر کہا کہ خدایا ان چیزوں کو جو بھی تیرے پاس خیر ہے اسے مجھے عطا کر کہ میں اس کے مستحق ہوں. اللہ نے زوجہ دیا حضرت موسیٰ کو، بزنس دیا حضرت موسیٰ کو، بہترین گھرانے کا داماد بنایا، حضرت شعیب پیغمبر کا داماد بنایا. خداوند متعال راستے نکالتا ہے. اگر ہم اس راستے کو اپنے ہاتھوں سے چھیننا چاہیں گے نہیں ہو سکتا ہے. یہ خدا میں یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ، لیکن فرصت دیتا ہے اللہ نیکی کے لیے. جب کسی کے حق میں خیر چاہتا ہے اللہ، نیکی چاہتا ہے، کسی کے حق میں مغفرت چاہتا ہے، اس کے سامنے نیکی کے راستے کھول دیتا ہے اللہ. رجب، صدقات، خیرات، مستحقین تک پہنچنا، یہ سب اللہ نیکی کے راستے کھولتا ہے. کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے، آتینی بمثلۃ ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ واصرفنی جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ. خدایا مجھ سے جو بھی برائیاں جو میرے حق میں جو حملہ کرنے والی ہیں اسے انصراف کر، ہٹا دے، ریجیکٹ کر. جمیع شر الدنیا، دنیا کے تمام شر، چاہے وہ شر الجن والانس ہو، جنات کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے پیدا ہونے والے شر ہو، یا کوئی اور دنیا کے. وشر الاخرہ، جمیع شر الاخرہ نہیں ہے یہاں پر، شر الاخرہ، آخرت کا شر ایک ہی ہے، عذاب الہی، اس کو ہٹا دینا ہے. یہ دعائیں انسان کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے. ان ایام کی فرصت جانے، این رجبیون میں سے ہم شمار ہوں. کوشش کریں ایک دوسرے کو مغفرت، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے، خدا سے نزدیک ہونے کے لیے روزے کے ذریعے سے، اور بالخصوص آنے والی شب جمعہ جو لیلۃ الرغائب ہے اسے ہم سب استفادہ کریں، روزہ رکھیں، اس دن دعائیں پڑھیں، نمازیں، ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، محرومین کے حق میں دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.